ساتھ بھائی دیکھیں، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں اور معاشرے کی یہ نیچر میں ہے کہ معاشرہ بدلتا رہتا ہے، اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو چینجز آتے رہتے ہیں. لیکن اس وقت جو پاکستان میں ہماری صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سیاست ہو، مذہب ہو یا زندگی کا کوئی بھی شعبہ آپ لے لیں، وہ ایک انتہائی درجے کی اس میں شدت پائی جاتی ہے. تو سیاست میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مذہب میں یہ اس وقت پیک پہ چل رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شدت کیوں آتی ہے اور شدت کی وجہ کیا ہے؟ ویسے نا میں عموماً اپنے دوستوں کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ میرا جب شوٹ رکھوائیں تو کسی دوست کے ساتھ اس لیے نہیں رکھوائیں کہ وہ عموماً ایسی باتیں پوچھ لیتا ہے جس کو پھر جواب بھی دینا پڑتا ہے. یہ عموماً ایسی بات ہے جس کے اوپر لوگ گفتگو عام تر نہیں کرتے ہیں. یہ ایسی بات ہے کہ جس کا جواب دیتے ہوئے ہم بھی کتراتے ہیں. آپ نے سیاسی بات کی، مذہبی بات کی، یس اٹ از کالڈ انتہا پسندی، ایکسٹریمزم. تو یہ میرے لیے تو ایک ناسور ہے، وہ ناسور جو ایک قوم کو بھی تباہ کرتا ہے، انسانی ذہن کو بھی تباہ کرتا ہے، یوتھ کو بھی تباہ کرتا ہے. ایکسٹریمزم کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی ہو، آپ کسی شعبے میں بھی ہو، آپ کی زندگی میں کیوں نہ ہو، آپ کے اخلاق میں ایکسٹریمزم کیوں نہ ہو، مدارس میں، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، پروفیشنلزم میں، جہاں بھی ایکسٹریمزم آئے گی، انتہا پسندی آئے گی. اچھا، اس میں بھی ہمارے یہاں ایک مسکنسیپشن ہے امتیاز بھائی کہ ایکسٹریمزم ہمیشہ منفی میں نہیں ہوتی. کبھی مثبت ہی چیز آپ اتنی ایکسٹریم پہ جا کر کرتے ہیں تو جہاں بھی ایکسٹریمزم ہوگا، جس سطح پر بھی ہوگا، تو اس کے کچھ منفی اثرات اور پہلوات بھی ہوتے ہیں. اگر آج کل کی ایکسٹریمزم، اب میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ اصل میں کس ایکسٹریمزم کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، تو کس ایکسٹریمزم کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں جو ایک معاشرہ ہے وہ اسلامی معاشرہ ہے، جس کی جو اسلام بنا ہے جس کے نام پر، اور اسلام جو درس دیتا ہے نا وہ بہت اعتدال کا درس دیتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک ایسا دین جو اعتدال کا درس دیتا ہے، اس میں شدت کہاں سے آ گئی؟ بڑا خوبصورت سوال ہے. کہنے کا مقصد، میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سوال کو میں سمجھ گیا ہوں، لیکن اس کو ایک اور زاویے سے اس لیے لے کر جاؤں گا. ہمارے یہاں صرف یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ مذہب اسلام کے اندر، خیر میں تو مذہب کبھی اس کے لیے استعمال نہیں کرتا، دین اسلام کے اندر بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہے. سر، پوسٹ ماڈرنزم کا دور نہ پڑھیں، تھوڑا سا پیچھے نہ جائیں. جب ہم چرچ کی بات کرتے ہیں، جب کرسچنز گیلیلیو کو صرف اس بات پر اور اس کے ماننے والوں کا صرف اس بات پر جلا دیتے ہیں کہ سن روٹیٹ کرتا ہے، ارتھ روٹیٹ کرتا ہے، نہیں کرتا. جب ہم سائنٹیفیکل تھیوریز کو ماننے سے، جب ارسطو کہہ دے کہ عورت کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، بغیر کوئی چیک کیے کہ بھائی ارسطو صاحب نے کہہ دیا ہے، اب یہ بات صحیح ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایکسٹریمزم اور مذاہب میں بھی ہے. کیتھولک کا، پروٹیسٹنٹ کا، اگر آپ آپس میں اختلافات دیکھیں، ایکسٹریمزم دیکھیں، ہولوکاسٹ کی کوئی بات نہیں کرتا، اس سائڈ پہ ایکسٹریمزم دیکھیں. ہمیں سب مذہب کی، اپنی دین اسلام کی نظر میں آتی ہے کیونکہ ہم اس برے صغیر پاک و ہند میں رہتے ہیں. اگر آپ ہندوز میں دیکھیں، اچھوت ذات اور سام وید، روگ وید جو ان کے پاس، تو وہ ساری ذاتیں ہیں جس کے اندر. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اسلام کی طرف سے کوئی نقطہ نظر ہوتا ہے وہ بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، لیکن دوسرے مذاہب میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، یا وہ نہیں اس طرح ہوتی جس طرح اسلام میں دکھائی جاتی ہے. اس کی خاص وجہ ہے، اس کی ایک خاص وجہ بتائیں. لوگ اس کو منفی اثرات ملیں گے، میں اس کو مثبت چیز سمجھتا ہوں. اسلام از ایکچوئل ا دین، اور لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور دا موسٹ پیپل آر کنورٹنگ انٹو اسلام. اب پروگریسو دین ہے، لوگ آ رہے، جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر ریسرچ ہوتا ہے. اعتراض بھی اس چیز کے اوپر ہوتا ہے جو چیز دکھتی ہے، تو اس لیے اسلام کے اوپر اعتراض بھی ہوتا ہے. لوگ جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں. میں آپ کے پہلے سوال کی طرف آؤں گا. ایکسٹریمزم ہمارے یہاں پنپتا کیوں ہے؟ سیاسی بھی ہو، سماجی بھی ہو، مذہبی ہو، چھوٹی سی بات. جب بھی ہمارے دل کے اندر انکنڈیشنل لو ہوگا، بے غرضی کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کسی اور سے کریں گے نا، تو وہ ایکسٹریمزم ہوگی. مثال کے طور پر ہمارا ایسا سیاسی لیڈر، ہم اس کو مانتے ہیں جس کے آگے ہم تمام سیاسی لیڈر کو باطل مانتے ہیں، مطلب یہ ایک سچا ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کی جو محبت ہے مجھے کسی اور کو سننے پر آمادہ نہیں کرے گی. ہم کسی کو سننا پسند، کوئی ایسی بات جو اس کے اگینسٹ جائے گی، میں کہوں گا نہیں، یہ میں نہیں سنوں گا. پھر جب ہم مذہب کو، عقیدت پسند لوگ ہیں نا، عقیدت میں آتے ہیں، جب عقیدت آتا ہے تو وہ ایک جذبہ ایکسٹریمزم بھی لاتا ہے. نہیں، میں اس کے آگے بات نہیں سن سکتا، میں اس کے بس یہاں ہماری کتابیں بند ہیں، یہاں میں آگے کوئی بات نہیں سن سکتا. جب یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علاوہ کسی اور کے ساتھ ہوگی تو یہ ایکسٹریمزم ہوگا.
اب آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے, رسول اللہ کے ساتھ ہو تو ایکسٹریمزم نہیں, باقی کے ساتھ ہو. میں سمجھتا ہوں نا آپ کو, مجھے پتا ہے آپ کا اگلا سوال یہ آئے گا. بات یہ ہے جب کسی ذات سے محبت ہونا پھر اس ذات کے اثرات بھی آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ایکسٹریمزم نہیں آئے گا, رسول اللہ سے محبت میں عدل ہی آئے گا, جسٹس ہی آئے گا, انصاف ہی آئے گا. جب ہم اس شخصیت کو پڑھیں گے نا, اس شخصیت میں ہم معافی دیکھیں گے, مرسی دیکھیں گے, ان کا اخلاق دیکھیں گے. پھر اتنی بڑی ذات احد سے پہلے بیٹھ کے مشورہ کرتی ہے, اتنی بڑی ذات جس کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں, پھر بھی وہ لوگوں کو بٹھا کے ان سے مشورہ کرتی ہے, ان کو, وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں ان کو معاف. تو یہ چیزیں ہمارے اندر آتی. وہ ہمارے اندر شدت پسندی نہیں پھیلاتے. اگر آپ شدت پسندی کو اگر کہتے تو کیا صحابہ کے رول ماڈل ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے؟ بالکل. تو کیا وہ شدت پسند تھے؟ نہیں, بالکل نہیں. اگر ان کا آپ رویہ دیکھیں کفار کے ساتھ, چارٹر آف مدینہ کی, ہمارے یہاں تو یونو کے چارٹر کی بات کرتے ہیں, اب مدینہ کا چارٹر تو دیکھیں, کیا وہ شدت پسندی پر منسوب ہے؟ جہاں بات اللہ کی ہوگی. اچھا, ہمارے یہاں ایک بہت ایک عجیب دوسرا رجحان ہے, ڈفرینس آف اوپینین کی میں بات کروں. یس, وین وی آر لیونگ ان اے سوسائٹی وی ہیو اے ڈفرینس آف اوپینین. میں کچھ الگ سوچوں گا, آپ کچھ الگ سوچیں گے, ہم یہ سمجھتے ہیں ڈفرینس اوپینین یہ ہے کہ آپ کسی اور کی بات مان لو. نو, مدینہ کے چارٹر میں رسول نے کبھی کافروں کو مانا نہیں تھا, لیکن ان کی بات سنی تھی. There is a difference between listening to someone and to accepting a someone. یہ بہت ڈفرینس ہے. میں کسی کی بات سنتا ہوں, تحمل سے جواب دیتا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کی بات مانتا ہوں. تو ہمارے یہاں بالکل غلط ہے. ڈفرینس آف اوپینین کا مطلب آپ ہر کسی کی رائے کو عزت دو, رائے کو عزت اس کی ہوگی. ایک بات بندہ کہے کہ 2 اور 2 5 ہوتا ہے, ایک بندہ یہ بات بولے امتیاز بھائی 2 اور 2 5 ہوتا ہے, اب بولو نہیں یار اس کی رائے ہے, مجھے قدر کرنی چاہیے. حضرت آپ 2 اور 2 5 کہہ رہے ہیں, کیا بات؟ نہیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. 2 اور 2 5 ہے آپ کے علم میں, اس کو یہ نہیں ہو 2 2 آپ کے علم میں انداز طریقہ. جیسے سب سے بڑی ایک آپ کو اگزامپل دوں, جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو بولا نا قرآن کے اندر, جیسے میرے سامنے آیت بھی ہے, اذهبا الی فرعون انہ طغی. جب تم جاؤ نا فرعون کے پاس, کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے, تم فرعون کے پاس جاؤ, وہ سرکش ہو, جب تم اس کے پاس جانا نا, حالانکہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں جب اس کے سامنے تم جانا نا, لعلہ تذکر او یخشا, پیار سے بات کرنا, ایسے ہو کہ وہ تمہاری بات مان کر سرکشی چھوڑ دے, یہ کام چھوڑ دے. کیوں؟ ہمارے ایک پشتوں میں مثال دی جاتی ہے عجیب سی, کہتے ہیں اگر تم کسی کو بولو نا غصے سے, چل بھائی چلو جنت چلو, اگر میں نہیں جاؤں گا. اگر تم محبت سے بولو گے چلو جہنم چلو, تو شاید وہ جانے پہ آمادہ بھی ہو. Nothing is good and bad, it's just the way you deliver it. آپ کے اوپر ہوتا ہے آپ کس کو کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں. جتنے خوبصورت سانچے میں کوئی چیز ڈالیں گے تو اتنی خوبصورت ہوگی. تو میرے خیال سے آپ یہی بات کہہ رہے تھے. اور باقی ایکسٹریمزم کے اوپر اگر آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں. اس کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں, یعنی جتنی ایکسٹریمزم ہمارے معاشرے میں آئی ہوئی ہے, اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں یا روک کیسے سکتے ہیں اس کو؟ ایکسٹریمزم کو روکنے کا اور تھامنے کا اور جس کو بھی کرنے کا ایک نتیجہ, ایک آپ کہہ لیں, ہم پھکی کہہ لیں, کنکلوژن کہہ لیں, جو بھی ہے, ہاں کچھ بھی. اگر میں ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آپ کو دوں کہ بھائی ایکسٹریمزم کو روکا کیسے جا سکتا ہے, میں نے آپ کو ایک ہی بات بتا دی, انلیس انٹل پروفٹ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس سے غلطی کا امکان نہ ہو. اب یہ میرا جو بھی لیڈر ہے, میرے والد کیوں نہ ہو, ان سے غلطی ہو سکتی ہے, وہ کوئی بات غلط کہہ سکتے ہیں. میں بہت بڑے بزرگ کا بھی بیٹھ کے جسٹیفائی کیوں کروں, ان کی کوئی بھی غلط بات ہو. جو چیز میں اپنے لیے, اگر انہوں نے کسی کو غلط کچھ لکھا ہے, ہی شوڈ جسٹیفائی ہم. ہم بیٹھ کے نا اپنے بزرگوں کو جسٹیفائی کرنے لگیں گے تو ہم ایکسٹریمزم شو ہوں. میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کروں گا. یس, ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں, ان کو دنیا مانتی. وہ بات ایسی ہے نا, اگر دن کو کوئی رات بولے تو بیوقوفی ہوگا, وہ دن رات نہیں ہو سکتی. تو رسول اللہ کی بات جسٹیفائڈ ہے, مانی ہوئی ہے. تو بس چھوٹی مختصر ون لائنر, وداؤٹ انلیس انٹل ہولی پروفٹ کے علاوہ کسی کے ساتھ بے غرضی اور کنڈیشنل لو نہیں کریں. اگر نہیں ہوگی تو آپ ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جائیں گے. تو بے غرضی کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ.